السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی کوئی پیارے بھائی صاحب نے دریافت فرمایا کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو میرا بھائی یہ مشکاہ شریف جلد سوم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب کا بیان ہے۔ اما عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے فرمایا اپنی مرض الموت میں کہ اپنے باپ ابو بکر کو میرے پاس بلاؤ اور اپنے بھائی کو میں نوشتہ لکھ دوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ خواہش کرے خواہش کرنے والا اور کہے کہنے والا کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، حالانکہ وہ مستحق نہیں۔ اللہ اور مومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری حدیث پاک ہے، جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، آپ سے کسی معاملہ میں کلام کیا، آپ نے حکم کیا کہ کسی دوسرے وقت میں آنا۔ تو اس عورت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں پھر آؤں اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا ہو تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ تو اگلی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم کسی کو ابو بکر کے برابر نہیں کرتے تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کرتے تھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی کو، پھر چھوڑ دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نہ فضیلت دیتے ان کے درمیان ایک دوسرے کو۔ یہ بخاری نے اور ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے بعد آپ کی امت میں سے ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس طرح آگے حدیث ہے کہ ابو بکرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ترازو اترا، آپ کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آئے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تولے گئے، ابو بکر غالب آئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ تولے گئے، عمر غالب آئے، پھر وہ ترازو اٹھا لیا گیا۔ تو آپ کو یہ خبر سن کر آپ غمگین ہوئے، آپ نے فرمایا یہ خلافت ہے، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا دے گا۔ تو اس طرح میرا بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہو گئے، تو پھر دوسرے خلیفہ جو ہیں حضرت عمر ہیں یا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ میرا بھائی یہ حضرت عمر جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ صدیق اکبر کے پہلے خلیفہ ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ ہیں، اور وہ جو چاروں ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں۔ تو ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت میں بدل جائے گی۔ تو ان میں یہ جو حضور کے 4 خلفاء ہیں ان میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خلافت دی، جو آگے آ کر سلسلہ نقشبندیہ جاری ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو خلافت نہیں دی، ان سے کوئی سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کسی کو خلافت نہیں دی، ان سے کوئی سلسلہ جاری نہیں ہوا۔
حضرت علی علیہ السلام نے 2 خلافتیں عطا فرمائیں، ایک خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کو، ان سے آگے آ کر سلسلہ چشتیہ جاری ہوا، اور دوسری خلافت آپ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی، جس سے آگے آ کر جنیدیہ سلسلہ، پھر آگے قادریہ سلسلہ جاری ہوا۔ تو اس طرح میرا بھائی سوال سادہ تھا، لیکن میرے بھائیوں نے اس کو الجھا دیا کہ بہت بڑی بڑی بحث شروع کر دی، شجرے بتانے شروع کر دیے۔ اس کا تو سادہ سا سوال تھا میرے پیارے بھائی کا کہ دوسرے خلیفہ، تو یہ جو 4 خلیفہ ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں، اور ان میں سرکار کے 2 خلفاء جو ہیں انہوں نے آگے خلافت عطا فرمائی، جن سے سلسلے جاری ہوئے۔ تو میرا خیال ہے میرے بھائی کا صرف یہی سوال تھا، سادہ سا سوال تھا جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ اگر کسی کو اس میں کوئی اختلاف ہو، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پھر خلافت نہیں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے سورۃ نور میں فرمایا کہ میں خلافتیں عطا کروں گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کرتا رہا ہوں۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور حضور کی امت میں نبی کوئی نہیں ہوگا، لا نبی یا بعد، ہی سرکار میں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ تو یہ وہی خلفاء ہیں جو سرکار نے فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خلافتیں عطا کروں گا، جو اولیاء کرام خلافتیں عطا فرماتے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو میں نے عرض کر دی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی اور سرکار کے فرمانات کے حوالے سے بھی، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔